بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی تفسیر قرآن کے سلسلے میں، اور یہ تمہیدی بحث اور گفتگو جو ہو رہی ہے، ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ قرآن کریم اور دیگر علمی کتابوں میں کئی طرح کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس میں سے کئی تفاوت کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ کیا کیا فرق ہے۔ اس میں سے ایک فرق یہ بھی ہم نے بتایا تھا آخر میں کہ جو علم قرآن ہے، جو قرآن کا مضمون ہے، وہ انسان کو یعنی در واقع ہر اس کائنات میں موجود ہر چیز کو، ہر ذرے کو مربوط کرتا ہے، کنیکٹڈ کرتا ہے خداوند کریم کی ذات کے ساتھ۔ اور دیگر علوم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی موضوع میں اسی پہ بحث کرتے ہیں۔ یعنی در واقع اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم اور دیگر علوم میں یہ فرق ہے کہ دیگر علوم جب کسی چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ علم مثلاً وہ علم کیا کرتا ہے، وہ اسی مسئلے کو، اس کے تاریخی تطور کو اور تاریخی مراحل کو بیان کرتا ہے کہ ایک مرحلے میں یہ چیز نہیں تھی یا اس کی یہ حالت تھی، اب موجودہ حالت اس چیز کی یہ ہے اور آئندہ اس چیز کی حالت یہ ہوگی۔ جیسے ہم نے مثال بھی دی تھی کہ ڈائناسورس کے مثلا جو اسکیلٹ پائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ مثلا یہ ملین سالز پہلے اس زمین پہ زندہ تھے، یہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اور موجودہ دور میں مثلا ان کا کہیں پہ کوئی اسکیلٹ یا ہڈیوں کا ڈھانچہ کہیں پہ پیدا ہوتا ہے زمین کے نیچے سے۔ لہٰذا علم جب آتا ہے تو علم اس طرح کی بحثیں کرتا ہے، لیکن جب قرآن کسی موجود کے بارے میں یا کسی ذرے کے بارے میں بحث کرتا ہے تو قرآن کی بحث جو ہے وہ اس کو فقط یعنی اس دنیاوی ایٹماسفیئر اور فضا میں اس چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ کائنات کے مسائل کو کائنات کے خالق سے جوڑتا ہے۔ لہٰذا کائنات شناسی کے مسائل کو خدا شناسی سے جوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات پہ اور اس فیز پہ بحث کرتا ہے کہ جہاں پہ اس موجود کی حقیقت کو پہلے ہی خدا سے جوڑ دیتا ہے کہ اس کو خالق یعنی اس موجود کو کس نے بنایا، اس کی کریٹیویٹی یعنی یہ کریشن ہے، یہ جو موجود ہے، یہ کس طرح سے وجود میں آیا، تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بتاتا ہے کہ پھر اس موجود کے وجود میں آنے کا کیا فلسفہ تھا، کیا حکمت تھی، اور کس ہدف کے لیے اس موجود کو بنایا گیا تھا۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے کل کا تفصیل سے بحث کی۔ آج ہم ایک اور چیز کی طرف اشارہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ مثلا ایک اور فرق جو علمی کتابوں میں اور قرآن میں پائی جاتی ہے، وہ فرق یہ ہے کہ تاریخ کے سبق آموز درس کا خلاصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن نے جہاں پہ تاریخ کے حساس ترین اور یعنی در واقع بے مثال درس کو پیش کیا ہے، قصوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، داستان کے ذریعے سے۔ یہ سبق آموز درس جو ہے، مثلا جیسے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 100 سے زیادہ دفعہ اور مرتبہ قرآن میں آیا ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، اور قصہ جو ان کا ہے وہ تقریباً 28 سوروں میں حضرت موسیٰ کا قصہ جو ہے نا وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، قصہ حضرت موسیٰ اور اس کے قوم کا قصہ۔ لیکن اگر ہم اس کو دقت سے دیکھیں اور غور کریں اس میں، تو فقط تاریخی بحثیں نہیں کی گئی، بلکہ زندگی کا حساس ترین گوشہ پیش کیا گیا۔ کہیں پہ حضرت موسیٰ کے تاریخ تولد کی طرف اشارہ نہیں ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت فلاں تاریخ میں ہوئی ہے، لیکن خود ولادت کو یعنی اس ولادت کے پروسیس کو جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ بڑا اہم تھا۔
لہٰذا اگر تاریخی کوئی حقیقت بھی قرآن نے بیان کی ہے تو اس حقیقت کو مثلاً وہ تمام زاویے اور وہ تمام چیزیں جو اس حقیقت تک پہنچانے کے لیے انسان کو لازمی نہیں ہے ان چیزوں کا جاننا اور ضرورت بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں سے گریز کیا اللہ تعالیٰ نے اور سیدھے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو انسان اور انسانی معاشرے کے لیے ضروری تھا۔ مثلا تاریخ ولادت کو ذکر نہیں کیا، لیکن خود ولادت کے پروسیس کو بیان کیا کہ ولادت کس حال میں ہوئی اور مثلا کون سے حالات تھے، کون سی فضا تھی اس دور میں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور کن مراحل سے اس ولادت کو گزرنا پڑا۔ وہاں پہ 3 اہم خواتین کا بھی ذکر کیا، مثلا خود حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی کا، خود حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ گرامی کا، خود حضرت موسیٰ کو جس نے اڈاپٹ کیا اور جس نے گود لیا، جس عورت نے اس کو مثلا اس بچے کی صورت میں جو رود نیل میں اور دریائے نیل میں جو صندوق جا رہا تھا اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس صندوق کو بچا لیا۔ لہٰذا ان کا تذکرہ کیا کہ ان کا تاریخی کردار کیا رہا ہے اور ہدف اور مقصد کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا حساس ترین جو مراحل تھے ان کو پیش کیا۔ خارگی کی مدت کو بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے کن حالات میں یعنی کتنے مدت تک یعنی مثلا دودھ پیا یا باقی چیزیں، لیکن جو اہم ترین مراحل تھے، مثلا وحی الہی کس طرح سے ہوئی حضرت موسیٰ کی مہدر گرامی کو، یہ الہام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہ اپنے بچے کو اور نبی مرسل کو ایک صندوق میں ڈال دے، ایک ڈبے میں ڈال دے، اور پھر اس ڈبے کو، اس صندوق کو پانی میں ڈال دے، دریا کی روانی اور دریا کی موجوں سے وہ صندوق چلتا جائے گا اور کسی ایک ایسی درواقع عمارت سے ٹکرائے گا اور اس عمارت سے ایک خاتون نکلے گی جو اس صندوق کو اٹھائے گی اور اس سے بچہ نکلے گا۔ چونکہ اس سارے منظر کو منظر کشی کر رہا ہے قرآن، اس کو بیان کر رہا ہے، لیکن جو چیزیں ضروری نہیں تھی ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہدف وہ ہدایت ہے انسانی معاشرے کی اور انسانوں کی، لہذا انسانی معاشرے کے لیے، انسانی معاشرے کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ کا تاریخ تولد جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے اس دوران شیر خارگی اور دوران ولادت کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ جس سے انسان ہدایت لیتا ہے اور جس سے انسان اور انسانی معاشرہ ہدایت پاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے بہت سارے واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ملاقات کرنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یعنی سالہ سال تک ایک کارگر اور ایک مزدور کی صورت میں مزدوری کرنا، کہ وہاں پہ بھی مثلا ایک خاص اس چیز کو بیان کرتا ہے قرآن کریم یہ نہیں بتاتا ہے کہ مثلا وہاں مزدوری کرنے گیا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ مزدور انسان، یہ نبی جس کو پروردگار عالم نے مخاطب کیا ہے، یہ امین ہے، یہ رشید ہے، یہ طاقتور انسان ہے، یعنی ایک ایسا انسان کسی گھر میں رہ سکتا ہے اور کسی کے یہاں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر یہ 2 خصوصیات ہو، ایک یہ کہ وہ طاقتور بھی ہو، اس کے اندر قدرت بھی ہونی چاہیے، بدنی اور توانائی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی توانائی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اس گھر میں یا اس کھیت میں یا اس علاقے میں جاتا ہے یا اس جہاں پہ وہ کام کرتا ہے تو وہاں ہر چیز کا وہ امین بن جائے، اس کے اندر امانت داری کا بعد اور امانت داری کا عنصر پیدا ہو۔ لہٰذا اور پھر اس کے بعد بھی مثلا ہم دیکھتے ہیں، مثلا خلاصے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مثلا کوچ کیا واپسی کا، تو راستے میں اس نے مثلا نار کو دیکھا، آگ کو دیکھا، لیکن آگ لینے گیا، مثلا اس منظر کو پیش کر رہا ہے پروردگار عالم کہ وہ تاریخ بیان نہیں کیا کہ کس تاریخ میں ہوا،
لیکن یہ ضرور بیان کیا کہ وہ آگ کی غرض سے گیا لیکن وہاں سے نور لے کے آیا اور نور توحید لے کے آیا، جو اصلی ماموریت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ لہٰذا قرآن نے مختلف مقامات پہ ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا، اور فرق یہی ہے علمی کتابوں میں۔ علمی کتابوں میں پوری ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے، تاریخ بیان کی جاتی ہے، تاریخ تولد بیان کیا جاتا ہے، تاریخ شہادت بیان کی جاتی ہے، لیکن چونکہ قرآن کا ہدف ہدایت کرنا ہے، لہذا ان تاریخوں کا انسان کی ہدایت میں اتنا اہم رول نہیں ہے اللہ کی نظر میں، لہذا اللہ نے ان چیزوں کو حذف کر دیا۔ یہ بھی ایک تفاوت ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور فرق جو دوسری علمی کتابوں اور قرآن کے درمیان پائی جاتی ہے علوم بشری اور علوم الہی میں، وہ یہ ہے کہ علوم بشری جو انسان کی دسترسی میں ہو، یعنی علوم انسانی یا علوم بشری کا مدار اور محور و معیار کیا ہے، وہی چیز ہے کہ جو انسان کی قدرت میں ہے۔ یعنی انسان کا کسی بھی علم میں انسان کا محور وہی ہوتا ہے جس کی اس کے پاس توانائی ہو، جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ مثلاً آتے ہیں گیا شناس، مثلاً جب گیا شناس آتا ہے، مثلاً باٹنی کا ایک پروفیسر آتا ہے، تو وہ کس چیز پہ بحث کرتا ہے؟ وہ بحث کرتا ہے مثلاً کسی گیاہ پہ، کسی مثلاً فرض کیجئے گھاس پھوس پہ، کسی پودے پہ، یا کسی بھی مثلاً اس عنصر پہ۔ لیکن وہ عنصر کیا ہے؟ وہ موجود ہے، وہ وہاں پہ پائی جاتی ہے۔ وہ آ کے مثلاً ایگریکلچر کا درس دیتا ہے، یا جو درخت کاری کا درس دیتا ہے، مثلاً سبق سکھاتا ہے، تو وہ آ کے گارڈن میں آ کے سکھاتا ہے باقاعدگی طور پہ، مثلاً یہ درخت ہے یا یہ مثلاً بیج ہے اس کو اس طرح سے بونا ہے، اس کے لیے ہمیں مثلا اگر اس کو ایک درخت یا نہال کی صورت میں دیکھنا ہے تو اس کے جتنے بھی شرائط ہوں گے ان کو مثلا نظر میں رکھنا ہوگا۔ اس میں کھاد ڈالنی ہے، اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے، اس میں کتنا مثلا کتنا اوپر اس کے ریت کتنی ڈالنی ہے، مٹی کتنی ڈالنی ہے، تاکہ یعنی بس جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، توجہ کیجئے، جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، انسان کے ہاتھ میں، وہی چیزیں وہ سکھاتا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن قرآنی تعلیمات کا محور جو ہے، قرآنی تعلیمات کا محور وہ چیز ہے کہ اس میں ایسے علوم اور معارف کو سکھایا جاتا ہے جن کا منبع نور الہی ہے۔ یعنی ایسی پوشیدہ چیزوں سے انسان کو آگاہ کیا جاتا ہے اور انسان کو سکھایا جاتا ہے جو انسان کی دسترسی میں نہیں ہے، انسان کی قدرت سے دور ہے وہ چیزیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی ہم نے تجھے ان چیزوں کا علم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان چیزوں کا علم دیا، یا انسانی معاشرے سے خطاب ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو سکھائی گئی کہ جن سے آپ کا ہاتھ مثلا کوتاہ تھا، یعنی دسترسی نہیں تھی آپ لوگوں کو ان علوم تک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جو نہیں جانتے تھے وہ سکھایا گیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو کہ وہ چیزیں تمہیں سکھائی گئی۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادی راستے سے، یعنی نیچرل پروسیس سے آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ چیز کس کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوئے؟ غیر عادی راستوں کو طے کرتے ہوئے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ انسان کالج میں جاتا ہے یا اسکول میں جاتا ہے، اسکول کے مختلف جو مراتب ہیں ان کو طے کرتا ہے، لیکن کیا نور علم یہی ہے کہ جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو نالج ہمیں دی جاتی ہے، جو انفارمیشن ایک ٹیچر ہمیں دیتا ہے اور ہم تک پہنچاتا ہے، کیا وہی چیزیں، انہی چیزوں کو علم کہا جا سکتا ہے؟ علم کوئی اور چیز ہے۔ مثلا کتاب میں لکھا ہوا ہے، استاد کیا کرتا ہے؟ استاد آتا ہے، ٹیچر آتا ہے، یہ کتاب سے پڑھتا ہے اور کتاب کے پڑھے ہوئے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کو بلیک بورڈ پہ یا سفید بورڈ پہ مارکر کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے کس کو؟ شاگرد کو۔ شاگرد کیا کرتا ہے؟ شاگرد بھی وہی سطرے
اور وہی لائنیں اتار کے اپنی کاپی میں لکھتا ہے. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، یعنی سال بھر گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سال بھر گزرنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ انہی سطور کا جو اس نے لکھی ہیں انہی کا امتحان لیا جاتا ہے. لہٰذا پھر جب امتحان لیا گیا تو کیا بنتا ہے، امتحان میں وہ یا پاس ہوگا یا جتنی اس نے محنت کی ہوگی اسی حساب سے اس کو درجہ عطا کیا جائے گا. لہٰذا جو چیزیں کتاب میں لکھی گئی تھی وہی پڑھائی گئی، وہی سمجھائی گئی، وہی لکھائی گئی اور انہی چیزوں کا امتحان ہوا. کیا کوئی نئی چیز وجود میں آئی، یعنی کوئی نیا علم اس کے ذہن میں آیا، کوئی نئی چیزوں کا اضافہ ہوا، یا فقط اس کو معلومات کچھ نئے حاصل ہوئے؟ بس انسانی علوم میں یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان موجودہ چیزوں تک انسان کی دسترسی ہے، وہی تک انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. لیکن قرآنی تعلیمات میں وہ چیزیں حاصل ہوتی ہے جن تک انسان کی رسائی نہیں ہے. یعنی انسان عادی راستوں سے یا نیچرل طریقوں سے ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا، لیکن قرآنی معلومات میں ایسا ہے کہ غیر عادی راستوں سے، یعنی جو نیچرل راستے نہیں ہیں. لہذا اسی لیے کہا گیا کہ علم کی تعریف بھی جب کی ائمہ معصومین علیہ السلام نے، وہ کیا کی، العلم نور. علم جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، علم جو ہے یہ لکھائی نہیں ہے جو کتابوں پہ لکھائی جاتی ہے، بلکہ علم کیا ہے، علم نور ہے. العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. اور اللہ تعالیٰ جس کے قلب میں ظرفیت ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، صلاحیت ہو، اس کے قلب میں یہ نور علم ڈال دیتا ہے، اس کے اندر وہ چراغاں ہوتا ہے. لہٰذا علم وہ نہیں ہے کہ جو ہم باہر سے لیتے ہیں پھر اسی کو دوبارہ پیش کرتے ہیں، بلکہ علم وہ چیز ہے کہ جو اندر سے نور علم کی بنیاد پہ انسان جس مسئلے کو تحلیل کر سکے اور کوئی نئی ایک چیز ایجاد کر کے انسان کو عطا کرے. وگرنہ انبیاء کرام علیہ السلام نے مثلا ایک ہدف جو تھا، مثلا امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ یثیر لہم دفاعین العقول، کہ عقلی براہین کو بھی انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا، سکھایا انسان کو کس طرح سے عقلی دلیلیں پیش کرے، اور عقل کے جو خزینے ہیں، جو خزانے ہیں، ان کو ابھارا پر یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے. لیکن اصلی چیز جو عطا کی ہے انسان کو، وہ چیز کیا ہے، وہ چیز وہی ہے کہ جسے انسان عادی راستے سے، عام راستے سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ساری صلاحیتیں اور اتنا زیادہ نبوغ ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے رسول، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کس چیز کو بھیجا، کتاب بھی بھیجی اور حکمت بھی اتاری. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ چیز سکھائی، اس چیز سے آشنا کیا کہ جس سے تو آشنا نہیں تھا. لہذا اللہ کا خطاب رسول اکرم سے بھی یہی ہے، جس طرح سے عوام کے ساتھ بھی ہے، کہ انسان کو ایسی چیزیں سکھائی کہ جن چیزوں سے انسان آشنا نہیں تھا. مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت تو کرنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، لیکن نماز کس رخ میں پڑھے، نماز کس زاویے میں پڑھے، اور نماز کا کون سا طریقہ ہے کہ جو، یعنی خدا کی عبادت کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو، جس کے لیے انسان عبادت کرتا ہے. یہ انسان کو پتہ نہیں تھا. یہ تو انسان کا فطری رجحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لیکن کس ڈائریکشن میں کرے اور کس قالب میں کرے، کس فریم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ انسان کی معلومات میں نہیں تھا. یہ انسان کو فطری علوم میں بھی نہیں تھا کہ کس فریم میں کرے. لہذا فریم اور ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کس ڈائریکشن میں آپ کو کرنا ہے. ائمہ معصومین انبیاء کرام نے اللہ کے الہام شدہ ان منشورات کے سائے میں انسان کو سکھایا کہ کس ڈائریکشن میں اور کیسے عبادت کرنی ہے. اگر سب سے اجتماعی عبادت کرنی ہے، حج کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ عبادت تو کرنی ہے، خانہ کعبہ کا طواف تو کرنا ہے، لیکن کن پیرامیٹرز میں کرنا ہے؟ یہ وہ علوم ہیں جو انسان کو پروردگار عالم نے سکھائے، جو آپ نہ تو کالج میں سیکھ سکتے، نہ ہی کوئی کالج کا پروفیسر سکھاتا ہے، اور نہ ہی کوئی ولی اللہ کی جو
غیر معصوم میں سے ہو اور ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، نہ ہی وہ سکھاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سکھائی گئی ہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے مثال کے طور پہ انسان چاہتا ہے کہ انفاق کرے، مثلا خرچ کرے، یہ ایک فطری رجحان ہے انسان کے اندر کہ دوسروں کی مدد کرے، لیکن مدد کرنے کے طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ مثلا آپ زکوٰۃ نکالیں، آپ اپنے مال سے خمس نکالیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو موجود ہیں ہمارے پاس کہ جس میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ لہٰذا فرمایا کہ نبی اکرم کو بھی فرمایا کہ وہ چیزیں تمہیں سکھائی گئی جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو ہم آج جن چیزوں سے ہم آشنا ہیں۔ یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے اس تمہیدی بحث میں کہ جو علامہ نے یہاں پہ کی ہے۔ علامہ فرزانہ نے ایک اور بحث کی ہے، وہ یہ بیان فرمایا کہ دوسری کتابوں کی نسبت قرآن کریم کا جو فرق ہے دوسری کتابوں کی نسبت، وہ یہ ہے کہ قرآن نے کلی مسائل کو بیان کرنے سے پرہیز کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمومی قاعدہ بیان کیا ہو، بلکہ مصداق بھی بیان کیے۔ دیگر علمی کتابوں میں متعارف نہیں ہے کہ وہ کسی مصداق خاص کو بیان کرے، وہاں پہ تھیوری بیان کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی بھی مثلا علم کو دیکھیں، علمی سائنس میں جائیں آپ کو تھیوری پیش کی جاتی ہے کسی، یعنی یا علوم انسانی میں آپ جائیں، علوم رماج شناسی میں آپ جائیں تو ایک تھیوری آپ کو پیش کی جاتی ہے، لیکن کسی خاص مصداق کو بیان نہیں کیا جاتا۔ درحال کہ قرآن کریم کی آیات کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے مصداق کو بھی بیان کیا گیا، یعنی کیا چیز ہے۔ مثلا اگر فرمایا، مثال کے طور پہ میں ایک آیت کی یہاں پہ تلاوت کرتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 216 کی تلاوت کرتا ہوں، کہ جس میں فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ مثلا بر کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے انسان کو کہ بر کیا چیز ہے۔ اب بر کیسے انسان سمجھے؟ آیا بر وہی نیکی ہے یا بر کوئی خاص نیکی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بر کے مصداق بیان کیے۔ فرمایا کہ مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی ہے، جس میں سے ایک ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مثلا بر یہ ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لے آئے، بر یہ ہے کہ انسان روز قیامت پہ ایمان لے آئے، بر یہ ہے کہ انسان اللہ کی ملائکہ پہ ایمان لے آئے، بر یہ ہے کہ انسان اللہ کے انبیاء پہ ایمان لے آئے، بر یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی کتابوں پہ، نازل کی ہوئی کتابوں پہ ایمان لے آئے، بر یہ ہے کہ انسان صبر کرے سختیوں میں، آسانی میں، بر یہ ہے کہ انسان شکر کرے، بر یہ ہے کہ انسان وعدہ جو کیا ہے اس وعدے میں اپنی صداقت دکھائے۔ اس طرح کے بر کے بہت سارے مصادیق پروردگار عالم نے ذکر کرنا شروع کیے۔ لہٰذا یہ بھی ایک خوبی ہے جو ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ جو دوسری علمی کتابوں سے اس کو متمائز کر دیتی ہے کہ یہاں پہ کلی گوئی سے پرہیز کیا گیا، بلکہ کس چیز کو بیان کیا گیا؟ بلکہ یہ بیان کیا کہ اس کے مصداق کون سے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک اور آیت کی یہاں پہ تلاوت کرو۔ مثلا فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا تو قیامت کے دن انسان کا کیا حال ہوگا، اور وہ گھڑی کون سی گھڑی ہوگی؟ فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی قیامت کی گھڑی وہ ہوگی کہ جس میں نہ تو انسان کو مال کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ولا بنون، اور نہ ہی اسے اپنی اولاد کوئی فائدہ دے سکتی ہے، کیونکہ انسان کو ناز دو ہی چیزوں پہ ہوتا ہے، یا تو اپنی دولت پہ ہوتا ہے، یہی نشہ ہے انسان کا، یا تو اپنی اولاد پہ ہوتا ہے۔ یہ دو نشے جو انسان کی زندگی کے سب سے سخت ترین نشے ہیں۔ لہٰذا انہی دو چیزوں کی اکڑ انسان یہاں پہ بھی دکھاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر وہ توحیدانہ اور موحدانہ نورانی عنصر پیدا نہ ہو تو اکڑتا ہے انسان۔ کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ یا تو انسان اپنے حسن پہ اکڑے گا، یا تو انسان اپنی ذات پہ اکڑے گا، یا تو انسان یعنی جو بالکل برے صفات ہے، یا تو انسان اپنے مال اور دولت اور ثروت پہ اکڑے گا، یا انسان پھر اپنی اولاد پہ اکڑے گا کہ میری اولاد، اتنی میری اولادیں ہیں۔ مثلا بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جو اپنی اولادوں کا
مثلاً اپنے خاندان کا بتاتے ہیں کہ ہمارا خاندان اتنا بڑا خاندان ہے، مثلاً جو سب سے بڑا خاندان. لہٰذا یہ اکڑ، قرآن فرماتا ہے کہ جب محشر کی گھڑی آئے گی، محشر کی گھڑی میں یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو یہ مال جس سے تم اکڑتے ہو، جس پہ تم اتراتے ہو، اور نہ ہی یہ دولت اور یہ اولاد تمہیں فائدہ دے گی جس پہ اتنا اتراتا ہے انسان. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اگر اترانا ہے تو اس چیز پہ اتراؤ، اگر اکڑنا ہے تو اس چیز پہ اکڑو کہ تمہارا دل اور تمہارا قلب جو ہے وہ سالم. لہذا جب کوئی چیز وہاں پہ کام آئے گی، نہ تو اولاد کام آئے گی، نہ ہی پیسہ اور مال و دولت کام آئے گی، کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کیا ہے؟ وہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم جو یہاں پہ کہا یعنی انسان کو، مثلا یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ فقط وہ قیامت کے دن لے کے آئے، بلکہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں جب تم زندگی گزار رہے ہو، جس دنیا میں تم صبح و شام تمہاری گزرتی ہے، لیکن اگر تمہارا دل سالم نہیں ہے تو تمہارا معاشرہ نہیں بنے گا، تم انسان نہیں بنو گے. لہذا سلیم القلب اور سلیم الدل اگر بننا ہے تو وہ یہ ایک پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان آخری وقت میں بن جاتا ہے، بلکہ اس پروسیس کو طے کرنا ہوگا. یعنی انسان کا ہر دن اس طرح سے گزرنا چاہیے کہ انسان کا دل سالم ہو، انسان کا قلب سالم ہو، تب جا کے انسان کا معاشرہ سالم بن سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے تشویق کی، قرآن نے حوصلہ افزائی کی انسان کی کہ یہ انسان اس شوق میں آگے بڑھ سکے اور در واقع اس کے اندر یہ امت اور ایک معاشرہ بنانے کا ذوق پیدا ہو. یعنی سلیم القلب انسان ہی سلیم الامہ بنا سکتا ہے. لہذا ایک امت جو سالم ہو، ایک امت جو سلامتی اور سکون میں گزارے، وہ تبھی وجود میں آتی ہے کہ جب انسان، چونکہ امت افراد سے بنتی ہے، جب افراد کے اندر سلیم القلب ہونے کا ظرف پیدا ہو جائے اور انسانی معاشرے کے یہ افراد ایک ایک کر کے سلیم القلب بن جائیں گے، تب یہ امت اسلامی اور انسانی معاشرہ سلیم القلب بن جائے گا. لہٰذا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ امتیاز ہے قرآن کا دیگر کتابوں سے کہ اس میں بہت سارے موارد پہ جہاں پہ ایک کلی چیز بیان کی گئی ہے، لیکن وہاں پہ اس کے مصداق بھی بیان کیے جاتے ہیں. ایک اور چیز جو قرآن میں دکھائی دیتی ہے اور بہت ہی اہم ہے، وہ ہے تکرار. انہیں مطالب اور مضامین جو قرآن کے ہیں وہ بارہا بہت جگہ پہ وہ تکرار ہوئے ہیں. تکرار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہدف قرآن کا ہدایت دینا ہے. ہدف قرآن کا ریپیٹ کرنا نہیں ہے یا تکرار مطالب نہیں ہے، بلکہ اس لازم مقام میں، چونکہ موعظہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں تکرار ہونی چاہیے. لہٰذا قرآن چونکہ وعظ ہے، قرآن چونکہ ہدایت ہے، لہٰذا ہدایت کے لیے لازم ہے کہ انسان بعض چیزوں کو تکرار کرتا ہے. برخلاف علمی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مطلب کو ایک جگہ اگر بیان کیا گیا تو اس کا تکرار کرنا پھر فائدہ مند نہیں سمجھا جاتا. مثلا بہت ساری کتابیں بھی جو لکھی جاتی ہے پھر نظر ثانی کے لیے دی جاتی ہیں، اگر ایک دو مرتبہ کوئی مطلب تکرار ہو رہا ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ مطلب فلاں جگہ پہ بیان ہو چکا ہے، لہذا یہاں پہ تکرار کرنا لازم نہیں ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا. لیکن قرآن نے کیوں اس کو تکرار کیا؟ اس کا سر کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے چونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، لہذا کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت ہونے کی وجہ سے انسان کے ہر اس چیز کو تکرار کرتا ہے، اس کو یاد دہانی دیتا ہے، تذکر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس ہدایت کو لے سکے. مثلا انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان، نفس امارہ، کہ یہ سب سے بڑے انسان کے دشمن ہیں کہ جو ضلالت اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں. لہٰذا اس سے نکلنے کے لیے یہ کہ انسان ہمیشہ گمراہی اور ذلت میں نہ ہو، لہٰذا اسے شدیداً تکرار کیا جاتا ہے. یا قیامت کے بہت سارے اسماء ہیں، قیامت کے بہت سارے نام ہیں جن کو تکرار کیا گیا ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کو شدت سے تکرار کیا جائے. لہٰذا یہ بھی ایک نقطہ ہے
قرآن کریم کی تفاوت کا اور آخری نقطہ اس سلسلے میں جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دقت کی ہوگی مومنین نے تو ترجمہ پڑھا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، بعض جگہ آیات کا سیاق بدل جاتا ہے۔ سیاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کسی ایک موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے لیکن اچانک اس سے ہٹ کے دوسرے موضوع پہ آتا ہے، جو کہ عام علمی کتابوں میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ عام علمی کتابوں میں آپ دیکھیں اگر کہیں پہ کسی موضوع سے ہٹ کے اس نے گفتگو کی تو یہ اس کا نقص مانا جاتا ہے، اس کا عیب مانا جاتا ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے اگر کہیں پہ یہ کیا بھی ہے، یعنی اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن اگر مخاطب اس کا مثلا نبی ہے تو اچانک اس کا مخاطب امت ہو جاتی ہے، یا کسی ایک مورد پہ بحث کرتا ہے تو بیچ میں کسی اور مورد پہ بحث کر کے دوبارہ اس مورد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ جو مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، مختلف آیتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے، چونکہ گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ میں ان سب آیتوں کی طرف اشارہ کروں یا یہاں پہ ان سب آیتوں کو پڑھوں، لیکن ہے بہت ساری آیتیں جو مثال کے طور پہ آیت نمبر 162 سورہ نساء کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں، کہ جس میں آپ کو سیاق نظر آئے گا کہ ایک سیاق پہ بحث ہو رہی ہے لیکن اچانک ہی کسی اور مطلب پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہم کرنے کی اور قرآن درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔